یاد رکھیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا جملہ ہے، میں اکابر کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یہ حقوق کے مصطفیٰ میں حق ہے. لفظ میرے ہیں، مفہوم علامہ خفاجی رحمہ اللہ کا ہے. حقوق کے مصطفیٰ میں حق ہے. کل قیامت میں پوچھو گی کہ نبی نے تو اتنی تکلیف برداشت کر کے تم تک قرآن پہنچایا، تم نے اس قرآن کے لیے کیا کیا؟ پوچھو گی، اس پر پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اس پر. اور تو چھوڑے، آیت قرآنی اٹھا لے، سورۃ تکاثر کے آخری آیت اٹھائیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ عن حروف جارہ میں ہے، نعیم پر دو زیریں ایسے تنوین تنکیر کہتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن. نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے. کیا معنی؟ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے. جب پانی کے قطرے کے بارے میں سوال ہوگا تو قرآن کے بارے میں نہیں ہوگا. تو پھر مجھے بتائیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کے لیے نہیں بھیج دیں؟ آج ہمیں لوگ کہتے مولوی بن گیا، آپ کہتے ہیں بچے کو عالم بناؤ، کھائے گا کہاں سے؟ عجیب دنیا ہے. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا بابا، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. جمعہ کے خطبے میں تم حدیث پاک سنتے ہو کہ جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی. تو رزق تو ماں کے پیٹ سے لکھا گیا ہے، رزق مقدر پہ، آخرت محنت پہ. آج تم نے الٹ کر دیا، رزق محنت پہ، آخرت مقدر پہ. تو بھائی رزق تو لکھا ہوا ہے، وہ تو آ کے رہے گا. نہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ پھر میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمیں عوام یہ کہتی ہے نا کہ قرآن پڑھائیں گے، مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے، تو پھر ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جب کھانے پینے کی باری آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ سارے نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، تسی بھی پکایا ہوا ہے. سب سے زیادہ مولوی کھاتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو کیا بنائیں؟ مولوی بنائے نا. پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو کھانے پینے کو کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا نا. اور خدا کے بندے اتنا کھائیں گے کہ اتنا کھائیں گے شاید کہ وہ وقت سے بھی زیادہ، آپ ایک دن کا زیادہ عالم کھا لے گا، پھر بھی لوگ کھانے کے بعد کہیں گے حضرت آپ نے کم کھایا، تھوڑا اور کھایا. آپ نے دنیا میں دیکھا ہے ایسا؟ لوگ کسی کے گھر چلے جائیں، تیسرے دن اگلا کہتے ہیں ٹکریلا میرے تے مسلط ہو گیا، اور مولوی کو منت کر کے کہتے ہیں حضرت ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا آپ ہمارے یہاں تشریف نہیں لائے. ہمارے صاحبزادہ صاحب حضرت مولانا احمد صاحب مجھے ابھی فرما رہے تھے، میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں؟ حضرت نہیں کھانے لگے. میں نے کہا جی کھائیں. کہتے ہیں فلاں جگہ سے لوگوں کے اصرار پر کھانا کھا کے اور مجھ میں گنجائش نہیں ہے. یہ عالم دین کی عزت دنیا میں، یہ دنیا میں ہے. لوگ اپنا مال پیش کر کے خود کو ایک تھینک فل کی حیثیت سے سامنے لاتے ہیں کہ حضرت آپ کا شکریہ. یوں اللہ پاک دیتا ہے. تو میرے دوستو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آپ نے ہمارے لیے کرسیاں کیوں لگائی ہیں؟ وجہ دین ہے نا، وجہ قرآن ہے، وجہ شریعت ہے. یہ دنیا میں اہل علم، اہل قرآن، اہل شریعت کی عزت ہے، قیامت میں اس سے بڑھ کے ملے. جب آپ اپنی اولاد کو عالم حافظ بنائیں گے نا، وہ مصلی امامت پہ ٹھہرے گا، اور جو مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے وہ اس جگہ ہوتا ہے اس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ اس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے علماء کرام کی عزت اتنی ہے، ان کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید بھی آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سورے سر ہلاتے ہیں، میں آخر تک پوچھ رہا ہوں، توجہ ہے؟ جزاک اللہ. میں آج پنجاب میں جملہ اپنے صبح گفتگو میں کہہ رہا تھا. میں نے کہا سنیں، عالم کی عزت کرنا سیکھیں، علماء کے آگے بڑھنا نہ سیکھیں. آج کل لوگ علماء کو مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے، مسئلہ بتانے کے لیے آتے. مولوی صاحب مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے تو ایسے ہے نا. اچھا بھی تجھے پتہ ہے تو پوچھنے کیوں آیا؟ بھئی عالم کے پاس خالی دل لے کر جایا کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ خالی دل لے کر تاکہ عالم آپ کو مسئلہ سمجھے. الٹا ہمیں بتاتے ہیں ایسے. تو میں نے عوام کو مثال دی، میں نے کہا مولوی سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو. تم کہو گے دلیل، میں عقلی دلیل دیتا ہوں، چلو نس کے دلیل ہیں تو اپنی جگہ.
عقلی دلیل یہ ہے کہ جو عالم کے پیچھے ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا نماز میں اللہ اکبر کریں، مقتدی پیچھے یا زندہ ہے، اور جس کو آگے رکھا ہوا ہوتا ہے 4 تکبیریں اللہ اکبر، اور تو کیا مولوی آگے نہیں چلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھے عالم پر امن ہے، دہشت گرد بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے اوپر ایک الزام ہے، اجی دہشت گرد ہیں، جو جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، کوئی ہمارے مدرسے کا فاضل تھا، کوئی ہمارے دارالعلوم کا فاضل تھا؟ عالم پر امن ہے، عالم امن کا درس دیتا ہے، کبھی بھی وہ بدامنی کا درس نہیں دیتا۔ بلکہ عالم دین اگر روڈوں پہ بھی آئے، عالم دین سڑکوں پہ بھی آئے، اسٹرائک اور احتجاج میں بھی آئے، تب بھی پر امن رہتا ہے۔ تازہ مثال 2019 کی ہے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ الرحمان کراچی سے چلے آزادی مارچ لے کر اسلام آباد کی فلک بوس چوٹیوں تک تشریف لائے ہیں۔ یہ 1500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر بنتا ہے، بائی روڈ ہوا ہے، بائی ایئر نہیں، لاکھوں کا قافلہ ساتھ ہے۔ ایبٹ آباد کے غیوروں، میں نے نہیں دیکھا کسی ایک روڈ میں کسی روڈ کے گملے کو توڑا گیا، کسی ایک دکان کے شیشے کو توڑا گیا، ہم نے نہیں دیکھا۔ یقین مانیے بھائی افتخار، آپ حیران ہو، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہاں پر جو ہمارے سیکورٹی کے حضرات تھے نا، ادارے والے، پولیس کے، فورسز کے، 1-2 دن تو وہ چوکس ٹھہرے رہے نا، تو انہوں نے 2 دن میں محسوس کیا کہ مولوی دہشت گرد نہیں ہے، ان کا کوئی لڑائی فساد اور دوسرے کے دھنگے کے معاملات نہیں ہے۔ 2 دن بعد اگر ہماری انصار الاسلام پہرا دیتی تھی تو وہ آرام سے بیٹھے ہوتے تھے، اجی انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں۔ حضرت نہ کوئی باجا تھا، نہ کوئی باجی تھی، نہ کوئی گولا تھا، نہ کوئی گولی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پرامن اس دھرتی پر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں پاکستان دیا ہے۔ اس وقت سے آج تک مجھے ایک احتجاج دکھائیں جس میں کوئی پھڈا نہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مولوی پر امن ہے، مولوی لڑائی فساد والا نہیں ہے۔ تو اس لیے مولوی کی قدر کریں، مولوی سے پنگا نہ لیں، اور جو پنگا لیتے ہیں پھر اس کا حشر بھی دنیا دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایسا دنیا حشر جانتی ہے کہ رو رو کر صبح اور شام رونا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ، میں سمجھاتا ہوں کہ مولوی سے ٹکر ہے کیا؟ سنیں، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ سورۃ قلم کہتی ہے دنیا میں تمہیں عذاب مل رہا ہے، سمجھ جاؤ آخرت کا تو اس سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ تو اسی لیے قرآن کریم علماء سے پڑھیں، اور علماء کرام کو پرامن سمجھے، دہشت گرد نہ سمجھے۔